پھر آگے فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو گھر کا تو اللہ کا نام لے کر کے دروازہ بند کرو. واغلق بابک واذکر اسم اللہ علیہ. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کریں گے تو اس صورت میں اب شیطان کے لیے بریک لگ جائے گی اس گھر میں داخل ہونے سے. کہ شیطان تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے ہمارے ذہن میں تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے، لیکن جہاں اس کو قدرت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تاثیر ہے کہ جب مین دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیا، اب وہ کسی بھی جگہ سے، کھڑکی سے، اوپن ٹو اسکائی سے، پچھواڑے سے، کہیں سے بھی وہ اس گھر میں اپنا تسلط نہیں جما سکتا ہے. لکھا ہے اور روایتوں کے تحت لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اس گھر پر شیطان کو چڑھنے کی بھی طاقت نہیں دی جاتی ہے. تو کیا شان ہے اور مختصر عمل ہے بسم اللہ پڑھ کر کے. تو اب مین دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیا، چاہے کھڑکیاں کھلی ہے، چاہے اوپن ٹو اسکائی ہے، چاہے دوسرے دروازے کھلے، سب کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ واغلق بابک واذکر اسم اللہ علیہ، دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کر دو. رات کو چراغ بجھا دو. پرانے زمانے میں چراغ دیویٹ والے ہوتے تھے، دیے ہوتے تھے. آج کی جنریشن نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. لالٹین بھی ہوتی تھی اور چھوٹا دیا بھی جس میں کیروسین ڈال کر کے جلاتے تھے، اور اس کی دیویٹ بھی ہوتی تھی. دیویٹ اونچی نیچی کرنے کا بھی ہوتا تھا. یہ سب تھی اور ابھی کچھ دیہاتوں میں ہو، لیکن اب تو دیہاتوں سے بھی یہ چیزیں تقریباً 24 گھنٹے لائٹ کی بنیاد پر یہ چیزیں تقریباً ختم ہو گئی ہے. تو پرانے زمانے میں یہ طرح کے ہوتے تھے کہ پیالوں میں گھی ڈالا، تیل ڈالا اور دیویٹ لگا کر کے اس کو جلا دیا. تو اب سونا ہے تو اس کو بجھا دو، چالو نہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات رات کو چوہا چوہیا آئے گی، وہ دیویٹ کو لے جائے گی کھینچ کر کے، اور وہ سلگتی ہوئی ہے تو اس صورت میں کہیں بھی وہ ڈال دے گی تو گھر میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے. اور مدینہ منورہ میں ہوا ایسا ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کے یہاں کہ رات کو اس طرح سلگتا ہوا تھا دیا تو لے گئی چوہیا، اور جہاں کارپیٹ اور گالیچہ شطرنجی وغیرہ تھی، گالیچہ وہاں کہاں، تو سمجھانے کے لیے شطرنجی تھی، اس کو جلا دیا. صبح آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ شیطانی اثر ہے، چوہیا بھی شیطانی اثرات میں سے ہے، اس لیے ایسا کرو کہ آئندہ اس کو بجھا دیا کرو. آج کل کے لائٹوں میں اب اس میں بھی ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے. کسی کو بالکل اندھیرا چاہیے تو نیند آوے، اور کسی کو ہلکی لائٹ چاہیے تو نیند آوے. تو چونکہ آج کل بھی اگر سوئچ چالو ہونے کی وجہ سے خاص طور پر بارش کے موسم میں شارٹ سرکٹ کے احتمالات ہوتے ہیں، جہاں ایسا گھر ہو کہ پانی ٹپکتا ہو تو وہاں کی سوئچیں بند کر دی جائے. شارٹ سرکٹ کے احتمالات ہوں تو ان سوئچوں کو بند کر دیا جائے، اور جہاں شارٹ سرکٹ کے احتمالات نہ ہوں تو وہاں چالو رہنے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ پانی کے برتن کو بھی ڈھانک دو، بند کر دو. اگر ایسے برتن پرانے زمانے میں مشکیزیں ہوتے تھے، آج بھی یہ ٹرک والے گرمی کے موسم میں سفر کرتے ہیں تو ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے باہر مشکیزیں باندھتے ہیں، اور بہت بہترین پانی ہوتا ہے ٹھنڈا. دیہاتوں میں اسی طریقے سے مٹکیوں کا استعمال ہوتا ہے. اب آر او نے مٹکیاں بھی نکلوا دی ہے، اس لیے اب وہ پرانا زمانہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہے کچھ لوگوں کے یہاں مٹکی کا زمانہ ابھی بھی ہے، اور مٹکی کا پانی پینا چاہیے. سارے جو فائدے ہیں پانی کے، مٹی کے، وہ آج کل تقریباً مٹی میں کھیلنے کا موقع نہیں ہے، مٹی میں چلنے کا موقع نہیں ہے، جسم کو مٹی سے جو فوائد وہ موقع نہیں ہے. تو کم سے کم یہ تو ہو کہ گھروں میں مٹکیاں رکھ کر کے مٹکی والا پانی آر او میں سے نکال کر اس میں ڈال دو.
اگر آرو کا ہی پینا ہے تو آرو میں سے آرو کو بھرو اور آرو کا پانی مٹکی میں ڈال دو اور پھر اسے استعمال کرو، تاکہ مٹکی کے فوائد، مٹی کے جو فوائد ہیں وہ انسان کو حاصل ہو، اور یہ کرنا چاہیے اپنی صحت کے لیے۔ خیر، تو مٹکی ہو تو مٹکی کو ڈھانک دینا ہے، مشکیزہ ہو تو اس کو ڈھانک دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ برتنوں کو ڈھانک دو اللہ کا نام لے کر کے۔ فریز میں اگر ہم رکھتے ہیں تو فریز کو بند کرو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ تو اب یہ کھانے کے پینے کے برتن اگر بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھانک دیے گئے، شیطانی اثرات سے محفوظ۔ کہ رات کو کھایا تھا، صبح انفیکشن ہو گیا۔ بھائی رات کو کھایا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صبح کھائے کا انفیکشن ہوا۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی دعوت تھی، میں نام نہیں لیتا ہوں جان بوجھ کر کے، بہت بڑی دعوت، ہزاروں لوگ تھے دعوت میں، اور راتوں رات وامیٹے، دست، اسپتالوں کو کھلوانا پڑا اور ڈاکٹروں کو بلانا پڑا راتوں رات، چونکہ وہاں کے ایم ایل اے کے ساتھ، اور ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ابھی وزیر صحت ہے، تو فون کر کے راتوں رات ڈاکٹرز کی ٹیموں کو، اسپتالوں کو کھلوانا پڑا آدھی رات کو، کہ جنہوں نے وہاں سے کھایا تھا، کسی کو قے ہو رہی ہے، کسی کو وامٹ ہو رہی ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ کرنا پڑا۔ کیوں؟ بسم اللہ نہیں ہے، شیطانی اثرات آ گئے ہیں، اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں پڑتی، اس لیے انفیکشن ایسا لفظ آ گیا ہے نا کہ انفیکشن ہے، پر سنو انفیکشن صاحب یہ تو سمجھاؤ کہ کھاؤ میں انفیکشن سے۔ یہ نبوی تعلیمات ہے کہ شیطانی اثرات ہے، اور راتوں میں، سال بھر کی راتوں میں ایک رات وہ ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کہ آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا یا ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہوتی، وہ وبا اس میں نازل ہو جاتی ہے۔ تو کھانا وبا سے متاثر ہو گیا، پینا وبا سے متاثر ہو گیا، اب وہ کھائے گا پیے گا اور اس کا مضر اثرات صحت کے اوپر اور بدن کے اوپر مرتب ہوں گے، اور پھر انسان پریشان ہوگا۔ یہ برتنوں کو ڈھانک دو اور بسم اللہ پڑھ کر کے وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، برتنوں کو ڈھانک دو اور اس پر اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ دودھ کا برتن، پانی کا برتن، تیل کا برتن، عورتوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کیونکہ رات کا کچن کا انتظام ان کے پاس ہوتا ہے۔ ہم تو کھائے پیے ڈکار کھا کر کے بستر پر جا کر کے سو گئے، سیٹ صاحب بن کر کے، اب وہ نوکرانی سب کرے گی کہ لاؤ وہ بھی تھکی ہوئی ہے، ہم ہاتھ بٹائے کہ ہم بھی تھک کر کے آئے ہیں، دن بھر باہر کی گرمی میں سے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گھریلو کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آپ گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ کہا جھاڑو لگاتے تھے۔ کون؟ سید الاولین والآخرین، دونوں جہان کے بادشاہ کا یہ حال ہے۔ آٹا گوندتے ہیں آپ علیہ السلام، بکری دھوتے ہیں آپ علیہ السلام، اپنے کپڑے کو خود سی لیتے آپ علیہ السلام۔ ہم کون سے سیٹ صاحب بن گئے؟ باہم اتحاد، اتفاق، باہم ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، یہ ہونا چاہیے۔ تب دیکھو پھر جنت کا نمونہ گھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ہم آرڈر چلانا ہی صرف جانے، وہ تو بیچاری مجبوری ہے، اس نے نکاح پڑھ لیا ہے۔ آج کل جن کے پاس پیسوں کا زور ہوتا ہے کہ تمہیں بھی کرو نہ میں بھی کروں، تم بھی کرو نہ میں بھی کروں۔ اور یورپ میں تو لڑکوں کا سب کچھ مردوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، پیشاب پاخانہ بھی دھلانا سب مردوں کو پڑتا ہے۔ اس لیے یورپ کی یہاں نقل کرو نا، یورپ کی نقل کرنی ہے تو یہاں نقل کرو یورپ کی۔ تو یہ
عورتوں کو میں نے کہا عورتوں کو خاص طور پر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کام عورتوں کے ذمے ہیں، تو رات کو برتن ڈھانک دے، بسم اللہ پڑھ کر کے برتن ڈھانکے، فریز میں رکھا ہے تو فریز میں رکھنے کے بعد فریز کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرے، تو یہ سارے شیطانی اثرات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم ڈھانک نہیں سکتے ہیں، بڑا برتن ہے، اب تو برتنوں کے بھی بڑے بڑے ڈھکن بھی ہوتے، دیگ ہوتی ہے تو اس کا بھی بڑا برتن ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ شہر میں ہے، میں تو ہر جگہ دیکھا ہوا ہے امام صاحب کے یہاں کہ اناج گھر میں لا کر کے غلہ رکھ دیا اور ڈھیر کا ڈھیر ہے، اب اس پر کہاں ڈھانکنے جائیں گے؟ سیزن آتی ہے، گیہوں کی سیزن ہے، گھر میں لا کر رکھ دیا، باجری ہے، چاول ہے، وغیرہ 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 سب ہے، اب اس کو بھی شیطانی قربان جائیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کہ اللہ کی طرف سے علم تھا اور عجیب علم تھا، اس لیے آئندہ پیش آنے والی چیزیں کو بھی آپ نے مد نظر رکھ کر کے کہ اگر ایسا ہے کہ تم ڈھانک نہیں سکتے تو بسم اللہ پڑھ کر کے اس پر کوئی چیز آڑ میں رکھ دو، لکڑی رکھ دی بسم اللہ پڑھ کر کے، چھوٹا سا کپڑا ڈھانک دیا، اس کے اوپر بسم اللہ، پورے کے اوپر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی چیز رکھ دی، لکڑی رکھ دی اور کوئی چیز رکھ دی، تو بھی وہ شیطانی اثرات سے اور آسمانی نازل ہونے والی وبا سے وہ اناج بھی، وہ غلہ بھی، یا وہ جو چیز جس پر ہم ڈھانک نہیں سکے ہیں، ہوتا ہے بسا اوقات گھر میں ڈھکن ٹوٹ گیا ہے، دوسرا ڈھکن نہیں لائے سیٹ صاحب، تو وہاں تک بغیر ڈھکن کے چلائے، تو اس صورت میں پکڑ ہوتی ہے، پکڑ رکھ دی، کوئی اور چیز بیلن ہوتی ہے، بیلن کو رکھ دیا آڑ میں بسم اللہ پڑھ کر کے، لیکن ضرور رکھ دیا جائے، اگر ڈھانکنے کا کوئی سامان نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے آڑ میں بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی چیز رکھ دی جائے۔ یہ ہے روایت۔ بتائیے کتنی بہترین تعلیم ہے کہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح اور اپنے گھر اور گھر کے سارے لوگ محفوظ، اب دیکھیے کھانا بھی محفوظ، پینا بھی محفوظ، گھر بھی محفوظ شیطان کے اثرات سے، تو آدمی کے دین اور دنیا کے اوپر کوئی اثر مرتب ہوگا شیطان کا؟ نہیں ہوگا۔